أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام ساتھی ایک مرتبہ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں درود پاک بھی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار اعلیٰ حضرت کے کلام کے آپ تمام حضرات ہو سکے تو آپ بھی گنگنائیں، ساتھ میں مل کر کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئے جو اب نصیب کو چین کا ہو گواہ
گلی سے جائے کیوں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاونی حشر ہی نہ جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے احباب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آج ہفتہ وار اجتماع میں گوگل میٹ کے ذریعے سے جوائن ہونا ہے، تو میں الحمدللہ اس وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ویسے سوشل میڈیا کا مہربانی کر کے مائک آف کرو سب بھی خیر صاحب ایک بار بول والا پورے مائک آف کرنے کے خیر صاحب سنائی نہیں دیتا جی۔ میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا، ایک گزارش ہے آپ سے، آپ اپنا مائک صرف میوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالی میری آواز آپ کو آ جائے گی اور اس سے سب کو سننے میں آسانی ہوگی، اور جو پیغام آپ کو دیا جائے امید ہے کہ اس پیغام کو لے کر یہاں سے آپ جائیں گے، یہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ایک صحیح استعمال، کہ گوگل میٹ کے ذریعے سے لوگ ایسے بھی بات کرتے ہیں، کوئی اپنے بزنس کے لیے بات کر رہا ہے، کوئی اپنے اپنے اعتبار سے لوگ جوائن ہوتے ہیں، لیکن گوگل میٹ کو دین کے کام کے لیے استعمال کرنا الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو توفیق
توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ قرآن پاک کی یہ آیت سورہ حج کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے یوں تو قربانی تمام سابقہ امتوں کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ ترجمہ سمجھ کر لیں، ہم نے اور ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو تو مقرر فرما دیا، لیکن ایک پس منظر شروع ہی میں بتا کر کے انشاءاللہ میری گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ان کے دو بیٹے حابل اور قابل تھے۔ حابل اور قابل جو تھے، انہوں نے قربانی کے حوالے سے دونوں نے اپنی زندگی میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مسئلے کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ آپ نے اپنے والد سے جانا تھا کہ قربانی کو پیش کرنا چاہیے تاکہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا عمل بہتر ہے، صحیح ہے۔ اور یہ دلیل ہوا کرتی تھی جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، لیکن جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو وہ قربانی دھری رہ جاتی۔ اب اس وقت قربانی قبول کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ جب وہ قربانی کے لیے کوئی چیز پیش کرتے، مثال کے طور پر حابل نے ایک دمبا پیش کیا، قابل نے اس نے بھی کچھ ایک چیز پیش کر دی۔ جب قربانی قبول ہونے کا وقت آیا، حابل کی قربانی قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ آسمان سے سفید آگ بغیر دھوئے والی وہ آسمان سے آئی، اور جو قربانی کا جو جانور تھا، دمبا تھا، وہ اچک کر لے گئی آسمانوں کی طرف۔ وہ قربانی کا جانور بلند ہوا اور غائب ہو گیا، لیکن قابل کی قربانی وہ ایسے ہی دھری رہ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے اس کے عمل کو پسند نہیں فرمایا، مردود کر دیا۔ پتا چلا کہ اس زمانے کی قربانی میں اور ہمارے یہاں کی قربانی میں بہت فرق ہے۔ اس زمانے میں جو قربانیاں ہوا کرتی تھی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا، وہ لوگ نہیں کھا سکتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے یہاں قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر جو ہے ہم جانور ذبح بھی کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد جو جانور کا گوشت ہوتا ہے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ہمارے یہاں اس قربانی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا گیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پتا چلا کہ قربانی کو حضور علیہ السلام نے بھی منسوخ فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اب ہمیں قربانی کا ایک پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ذکر اللہ کے لیے، اللہ کی تسبیح سننے کے لیے جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، آپ نے اپنا پورا بکریوں کا ریوڑ دے دیا، خود کو آپ نے چرواہا بنا دیا، نار نمرود میں ڈالا گیا، اور اسی طریقے سے آپ پر آزمائشیں آتی رہی۔ لیکن ایک جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس پر جو بھی مصیبت آتی ہے ان مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ یقیناً مصیبتوں کا آنا جانا تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے۔ وہ جانتے ہیں وہ اللہ ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جب چاہے آن کے آن میں سارے حالات کو بدلنے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 90 سال سے زیادہ ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک ستھری اولاد عطا فرما، ایک نیک صالح اولاد عطا فرما، لائق اولاد عطا فرما۔ آپ دعا فرما رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی، اب اولاد عطا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے منسوخ فرما دیا کہ قربانی کی طرف، کہ ان کی قربانی کی طرف منسوخ فرما دیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج یہ پوری دنیا میں یہ سنت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ اللہ کے خلیل
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں خلت کا تاج عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، اب بڑی عمر میں جس کا اولاد ہو جائے، اب آپ سوچیں کہ جب اولاد ہوگی بڑی عمر کے بعد، 90 سال کی عمر کے بعد اگر اولاد ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ بچہ ناز و نعمت میں پلے گا، اس کی پرورش ہوگی۔ اب یہی چیز ہے کہ آپ پرورش فرماتے جا رہے ہیں، ایک نبی ہے، ایک نبی کی پرورش کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس اولاد کو جو اللہ نے عطا فرمایا، آپ نے خواب دیکھا جب آپ کی بیٹے کی عمر یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوگی۔ اب جب 13 سال کی عمر ہو گئی تو اب کیا ہوا؟ آپ نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اس خواب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب 8 تاریخ کو آیا، 8 ذی الحجہ کو۔ اب علماء فرماتے ہیں 8 ذی الحجہ کو جب خواب آیا تو اس کو یوم ترویہ کہا گیا، یعنی غور و فکر کا دن۔ پھر آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح فرمائے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو یہ خواب آیا تو اسے یوم عرفہ کہا گیا، آپ نے پہچان لیا، سیم خواب آپ نے دیکھا تو آپ اس کو کہا گیا یوم عرفہ، پہچاننے کا دن کہ اللہ کی طرف سے یہ خواب ہے۔ پھر 10واں دن جب آیا، پھر آپ نے وہ خواب دیکھا 10ویں شب میں، تو پھر صبح کو آپ قربانی کی تیاری کریں، اس کو یوم النحر کہا گیا، یعنی ذبح ہونے کا دن، قربانی کا دن کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو قربانی کے ایام ہیں ان کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ اب خواب کیا تھا؟ قرآن نے اس کو پورا پس منظر بیان فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ٹھہر کر انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب کے حوالے سے بھی یہ جان لینا چاہیے کہ انبیاء کے خواب میں اور عام انسانوں کے خواب میں بڑا فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں لیکن انبیاء کا خواب رحمانی ہوتا ہے، اور جو خواب میں وہ جو چیز ان کو بتائی جائے اور ان کے قلب پر ڈائریکٹ بتایا جائے، عالم بیداری میں بتایا جائے، وہ بھی وہی ہے، اور حضرت جبریل کے ذریعے سے بتایا وہ بھی وہی ہے، اور خواب کے ذریعے سے بتایا جائے وہ بھی وہی ہے۔ اب آئیے، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ بھی بیان کیا گیا، خواب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں، وہ بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے سے فرمایا کہ فانظر ماذا ترى، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رائے کیوں پوچھی؟ جبکہ اللہ کا حکم آ گیا، اب کرنا ہی ہے تو رائے مانگنے کا مطلب کیا؟ نماز فرض ہے، کسی سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، نماز تو فرض ہے، کسی کے موڈ میں ہوتا ہے، پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، سیکھ کر کے پڑھے، لیکن پڑھنا فرض ہے۔ بالغ ہے، مسلمان ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ ماہ رمضان آ گیا، بالغ ہے، مسلمان ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے کہ حج کو جانا ہے تو وہاں پر اس پر حج فرض ہے۔ اسی طریقے سے مالک کے نصاب زکوٰۃ فرض ہے، دیں گے نہیں دیں گے رائے لینے کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن یہاں رائے کیوں لی جا رہی ہے کہ اللہ نے خواب دکھایا آپ کو جو ہے نا ذبح کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اس لیے رائے مانگی کہ اس نیت میں میرے بیٹا بھی شامل ہو جائے۔ اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان مقصود تھا۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آزماتا ہے، اسے آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں جو نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا فرمایا، وہ بھی
انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. کیسی تربیت فرمائی دیکھیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو, اپنے شہزادے کی کیسی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. جب آپ نے رائے پوچھی تو آپ نے فرمایا, اپنے والد سے عرض کرتے, میرے والد محترم آپ وہی کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. اب قرآن نے اس کو کیا بیان کیا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے. اس کے بعد اب جب دونوں والد اور شہزادے میں گفتگو ہو گئی تو اب قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا, فلما اسلما وتلہ للجبین. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا, اس کا حال نہ پوچھو. وہ منظر کیسا ہوگا. بیان کرنا سننا اچھا لگتا ہے, بیان کرنا بھی چاہیے, لیکن کیا واقعی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک بندوں کو مصیبت شاید نہیں آتی. یاد رکھیں نیک جتنا ہوں گے تکلیف تو آئے گی. اب اس وقت سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اسلام بھی قربانی مانگتا ہے. اب آئیے چھوٹا سا ایک پس منظر کہ آپ جب گفتگو شہزادے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہو گئی تو اب اس پس منظر کو بھی, اس واقعے کو آپ سب جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چلے اور راستے میں شیطان مرد کی صورت میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا. اب یہاں دیکھیے سب سے پہلے کہاں گیا, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. پتہ چلا شیطان زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے عورتوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ عورت ایک بار پھسل گئی تو اس کے بعد اسے باقی کے مرحلے آسان ہو جاتے. تو سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا, کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ کے شوہر آپ کے صاحبزادے کو کہاں لے کر کے گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں. اپنے بیٹے کو لے کر گھاٹیوں سے لکڑیاں لانے کے لیے گئے. شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ لکڑیاں لانے کے لیے نہیں گئے ہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. اب جب یہ کہا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے. تو شیطان بول اٹھا کہ ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا حکم ملا ہے. تو اب اللہ کی بندی حضرت سیدہ حاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس حکم کے آگے اپنا سر خم تسلیم کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اللہ نے میرے بیٹے کا انتخاب فرمایا. اب یہاں پر خواتین اسلام کو بھی ایک درس ملا. ہماری ماں اور بہنوں کو بہکانے والے بہت سارے آتے ہیں, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ فرمائیں کہ اب یہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی کا جو ہے اعلان کر دیا. شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگا. اب کہاں آیا؟ جب وہاں پر بات نہ چلی تو وہ آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کے شیطان نے پوچھا اے لڑکے تم جانتے ہو تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں تمہارے والد؟ کہا گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے جا رہے. کہا لکڑیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے والد ایسا تو نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو خواب آیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے اور وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں, میرے رب کا جو حکم ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. شیطان وہاں بھی ناکام ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, اے ابراہیم کہاں کی جو ہے کہاں کا ارادہ ہے, اے شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں گھاٹی میں لکڑیاں چننے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا شاید آپ کو شیطان نے خواب دکھا دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, کیونکہ انبیاء پر شیطان کا وار نہیں چلتا. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاحول پڑا اور کنکریاں پھینکی. شیطان وہاں سے ناکام ہوا. اب جب وہ
شیطان ناکام ہو کر چلا گیا, دشمن خدا کو بھگا دیا گیا. آج بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی جمرات میں کنکریاں مار کر وہ کسر نکالتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت نکالی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس سے پتا چلا کہ نیکی کے راستے میں شیطان ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے. جب آپ کوئی ایک اچھا کام, نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت شیطان جو ہے سیدھے راستے پر بیٹھا ہے, وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے ایک فیملی ہے, حضرت حاجرہ ہو, حضرت اسماعیل ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو. اللہ کا حکم آیا, اب اس نیکی میں حضرت حاجرہ بھی شامل ہو گئی, حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, سب کو نیکی کا ثواب مل رہا ہے. لیکن شیطان ناکام کب ہوا؟ جب سب نے متحد ہو کر ایک ہی جواب دیا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی, جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں گے. پتا چلا اگر ہر مسلمان آج یہی کہے کہ ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں, تو میں کہتا ہوں ہم بھی امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. اب آگے دیکھیے, قرآن پاک نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا, قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. پتہ چلا شیطان نے یہ کہا اللہ سے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا, میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دوں گا, تیرے بندوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اندازہ فرمائیں. اب آئیے, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند کو لٹایا, ذبح کا جو منظر ہے قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے لٹایا, آپ نے ذبح کرنا چاہا. جب آپ نے ذبح کرنا چاہا, آپ ذبح کرنا چاہتے, چھری آج چل نہیں رہی ہے, ہر بار چل جاتی ہے لیکن آج چل نہیں رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے نہیں چلی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو کر دکھایا, آپ نے چھری چلا دی. یہ بھی ایک پورا ایک پس منظر ہے. بس اتنا کہہ کر یہاں گزر جاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو اللہ نے فرمایا, اے جبریل دمبا لو جنت سے اور پہنچو. آپ نے اس جگہ پر دمبا لٹا دیا, اور جب دمبا ذبح ہو گیا تو آپ کی آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. اب یہ منظر ایسا تھا کہ آپ نے اس وقت جو ہے ذبح کیا, خون جب بہنے لگا کہ آپ خوش ہوئے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی. جب آپ نے پٹی نکال کر دیکھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے اور دمبے کا خون بہ رہا تھا. جبریل نعرہ بلند کر رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عطا کرتا ہے. کیوں؟ یہ حضرت جبریل نے اس وقت پڑھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں یہ تسبیح نصیب ہوئی. یہی وجہ ہے کہ ہم ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اس ایک تسبیح کو ایک بار پڑھنا واجب ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے اس پورے منظر کو بیان فرمایا, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنين, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. ان هذا لهو البلاء المبين, بے شک یہ روشن جانچ تھی, یعنی آزمائش تھی, یہ امتحان تھا. وفديناه بذبح عظيم, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دیکھ کر اسے بچا لیا. یعنی وہ فدیہ میں نے شروع میں حضرت حابیل کا ذکر کیا تھا, ان کے دمبے کے قربانی قبول ہونے کا. یہ وہی دمبا ہے جو حضرت حابیل کا اللہ نے اس وقت قبول فرمایا تھا. آج اسے ذبح عظیم کہہ کر کے اس دمبے کے بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ بنا دیا. وہ دمبا فدیہ بن گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کہلائے, اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا کہلائے. اب اس کے بعد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. الحمدللہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کو اللہ نے کیسے باقی رکھی.
ہم نماز پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ان کی تعریف باقی ہے۔ دلائل الخیرات شریف کے اندر ہر جگہ پر ہر جو ہے جتنے فصل حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ باندھے ہیں، سب میں آپ کے درود کا ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں ان کی قربانی کو اللہ نے قرآن میں یاد فرمایا، درود پاک کے ذریعے سے یاد کیا جا رہا ہے، اور جب قربانی ہم کرتے ہیں تب بھی جو ہے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا تقبل من کہہ کر جو آگے کی دعا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند فرمایا ان کی قربانی کو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، جب یہ ساری تعریفیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم۔ سبحان اللہ، لوگ جو ہے سلام پڑھنے کو کہتے ہیں کہ سلام پڑھنا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، سورہ صافات کے اندر الگ الگ نبیوں پر الگ الگ طریقے سے سلام پڑھا۔ پھر جب بات ختم ہو جاتی ہے اور اس کے سورے کے آخر میں دیکھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام۔ سبحان اللہ، پتہ چلا سلام پڑھنا یہ اہل سنت کا خاصہ ہے، قرآن والوں کا خاصہ ہے۔ تو قرآن والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ حدیث والے کون ہیں؟ ہم ہیں، اور اسی کو ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام پڑھنے کا خاصہ عطا فرمایا، کیونکہ سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ یعنی ساری چیزیں قربانی قبول فرمائی، ذبح عظیم کہا، اب یہ جو ہے فدیہ بھیجا، ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعریف فرما کر کہا کہ سلام بھی۔ پتا چلا کہ سلام کے الفاظ میں تعریف کرنا، حضور کی تعریف کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، اور فرمایا گیا ہم اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے، وہ اعلیٰ درجے کے، وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد انبیاء اکرام میں جن کا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو حبیب بنایا اور حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ سبحان اللہ، یہ تھا پورا قربانی کا پس منظر۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر مینا کے میدان میں وہ ایک جگہ چھوٹی بنائی گئی ہے، یاد کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن خرابی ہو ان نشریوں کا کہ یہ جب جب دیکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت وہاں پر جا رہے ہیں تو ساری نشانیاں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کے مٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی نشانیاں الحمدللہ ہمارے دلوں میں باقی بھی ہیں۔ بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کا ایک پس منظر تھا۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا اب یہاں پر یہ ہے معاملہ، میں اپنی گفتگو کو آخر کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب اس کے بعد لوگ قربانی کی تیاری کرتے ہیں، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمبر ایک وسوسہ، نمبر ایک امت کے اندر ڈالنے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہتے ہیں کہ قربانی کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے فضول اڑا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اتنا خرچہ کرتے ہیں؟ کیوں اتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام میں فضول خرچی کے لیے جگہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے اس کو بھی قرآن نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول نہ اڑا، بلکہ اسراف کرنے والے کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا، اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، بے شک اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جو قرآن ہمیں فضول خرچی کرنے کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہو تو قربانی فضول خرچی کیسے بھی؟ پتا چلا کہ فضول خرچی کہنے والے جو لوگ ہیں یہ اسلام سے دور لوگ ہیں، انہیں اسلام کی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہائلی کوالیفائڈ کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، پروفیشنلز کہتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو واٹ قرآن سیز۔ قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن کا مقصود کیا ہے، یہ علماء سے سمجھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نہ وسوسہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی کیوں، تو میں نے جواب دے دیا قرآن سے کہ اسلام میں فضول خرچی کے لیے جگہ نہیں۔ تو اب قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ایام نہر میں یعنی 10، 11 اور 12 تین دن جو قربانی کے ایام ہیں، ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں۔ چاہے کوئی لاکھوں روپے خیرات بھی کر دے، لیکن قربانی کے دنوں میں پیسہ خرچ کرنا صرف کس پر ہے؟ جانور پر، اور جانور خرید کے خون بہانا یہی اللہ کو پسند ہے۔ اب حضور کی سنت کو چھوڑ کر اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پیسہ دے دیں گے، خیرات کر دیں گے، تو نہیں ہوگا، اسے قربانی ہی کرنا ہوگا کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ قربانی کرے۔ نمبر 2، جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان پر ظلم ہے۔ اگر جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے
تو آپ مجھے بتائیے پوری دنیا میں مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں، مرغی پہ مرغی کھائے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ظلم کے نام پر جو ڈھونگ رچاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ نمبر 3، قربانی کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہونے والے روپے غریبوں کو مدد کی جائے۔ قربانی کے نام پر ہی جب یہ بات کیوں آتی ہے کہ وہ پیسہ جو ہے غریبوں میں خرچ کر دیا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ شادی جو 10 لاکھ 20 لاکھ کی کرتے ہیں وہ نہ کریں، شادی 50,000 میں کریں، باقی کے پیسے جو ہے غریبوں میں خرچ کر دیں۔ بنگلے نہ بنائے، وہ پیسے غریبوں میں خرچ کر دیں۔ مہنگے کپڑے گاڑیاں خریدے نہیں، وہ پیسے غریبوں میں خرچ کر دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اللہ کے واجب کردہ عمل میں، فرض کردہ عمل کے اندر کوئی مداخلت کر کے اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا۔ رائے یہاں ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے جو کہا وہی کرنا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، وسوسہ نمبر 4، ایک اور وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اس سے جانوروں کی نسل کشی ہوگی، کہ اس سے جانوروں کی نسل کشی ہوگی، جانور ختم ہو جائے۔ مجھے آپ بتائیے ایک کتیا کتنے بچے ڈالتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کتوں کی نسل کم ہوتی ہے، لیکن بکریاں لاکھوں کروڑوں دنیا میں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بکریاں آتی کہاں سے؟ پتا چلا کتے راہ خدا میں ذبح نہیں ہوتے، بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ اور جو راہ خدا میں ذبح ہوتے ہیں اللہ انہیں بڑھاتا ہے، اللہ انہیں زیادہ کرتا ہے، اور جو ذبح نہیں ہوتے وہ کتنے ہی پیدا ہو جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو مرغ ہوتا ہے، بکرے ہوتے ہیں، جو حلال جانور ہوتے ہیں نا، وہ صبح کے اذان کے وقت جاگ جاتے ہیں، اور کتے صبح کے وقت اذان کے وقت سو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل میں برکت نہیں ہے۔ پتا چلا جو صبح کے وقت سو جائے اس کی زندگی سے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو صبح کے وقت جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ 4 طریقے کے وسوسے لوگ جو ہے ڈالتے ہیں کہ جانور نسل کشی ہو جائے گی، جانوروں پر ظلم ہو جائے گا، اور کروڑوں روپیہ غریبوں میں دے دیا جائے۔ اس طریقے کے معاملات لوگوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس دن سب سے زیادہ خون بہانا ہی یہ پسند ہے۔ اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو قربانی ضرور کیجیے، اللہ نے موقع دیا قربانی ضرور کیجیے۔ اور اللہ کے نزدیک وہ پیسہ جو فراغ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس دن جو جانوروں پر خرچ کیا جائے، اور قربانی کے جانور پر خرچ کیا جائے، اور قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے، وہ پیسہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بہرحال قربانی کرنا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو، کسی نے پوچھا کہ پچھلے سال ہم نے قربانی نہیں کی، کیا ہم اس سال قربانی اس نام سے کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال کی اور اس سال کی دونوں ملا کے کر دے، چلے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پچھلے سال جو قربانی آپ نے نہیں کی تو آپ گنہگار ہوئے، توبہ کریں، لیکن اس ایک جانور کا پیسہ صدقہ کر دیں، یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سال کی قربانی آپ کو اسی سال کو کرنا ہوگا، اسی سال کرنا ہوگا۔ اور مجھ پر قربانی واجب ہے تو بہت سارے لوگ اس کے بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ مجھ پر قربانی واجب ہے، میں کما رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیا، پھر نیکسٹ والدہ کے نام سے، پھر ابا کے نام سے، اس طریقے سے بعد میں لاسٹ میں میرا نمبر آتا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے مجھ پر قربانی واجب ہے تو میں قربانی دوں گا، اور اگر اللہ نے اور آپ کے پاس اتنے پیسے دیے ہیں کہ دوسرا جانور آپ خرید سکتے تو آپ کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اپنے والدین کے نام سے الگ سے جانور لے کر ایکسٹرا آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے واجب ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ قربانی کے جو معاملات ہیں اس کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیں، اور لا اسراف فی الخیر، خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا بھی خرچ کیا جائے ہرگز اسراف نہیں۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ اسراف ہو ہی نہیں سکتا۔ راہ خدا میں جتنا بھی خرچ کر دے وہ اسراف نہیں کہلائے گا، فضول خرچی نہیں کہلائے گا۔ ہمارے یہاں تو فضول خرچی کے حوالے سے اتنا فرمایا گیا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی سمندر کے کنارے پر ہو، وضو کرنا چاہتا ہے، اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنا وضو کو ضرورت ہو۔ یہ نہیں کہ سمندر ہے بول کر ہاتھ میں پانی، جتنے چلو پانی اٹھائے گا، جتنی ضرورت ہے اتنے چلو پانی اٹھائے۔ ایسا نہیں کہ ایکسٹرا چلو بیکار میں اٹھا کے اگر وہ پھینک رہا ہے تو قیامت کے دن جو ایکسٹرا چلو اٹھا کر کے اس نے پانی پھینکا، قیامت کے دن اس چلوؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے ایکسٹرا پانی اٹھا کر کے کیوں پھینکا۔
اس سے پتہ چلا جو اسلام پانی کو سمندر کے کنارے ضائع کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام ہمیں فضول خرچی سے روکتا ہے. وہ اسلام قربانی کے بارے میں کتنا اچھا جو ہے یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور قربانی کے دنوں میں آپ دیکھیے، قربانی کے دنوں میں جانور ذبح ہوتے ہیں، چمڑا لے جانے والے کا پیدا، سری اور پاؤں کھانے والے کا پیدا، ہر ایک انسان اس میں کماتا ہے اور کھاتا ہے. جانور بیچنے سے لے کر جانور ذبح ہو کر کٹ کر پکنے تک ہر گھر میں گوشت لوگ کھاتے ہیں، ہر گھر میں گوشت بنتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ سسٹم اتنا پیارا ہے. اگر یہ سسٹم صحیح طور سے رائج کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. دعا فرما دے کہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اسلام کے لیے اور اللہ کی راہ میں پیش کی ہے، ہمیں بھی اپنے اللہ کے لیے اس طریقے کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کچھ لغزش اور خطا ہوئی ہو، رب قدیر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمام ساتھیوں سے اور اجمل صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. یہ گزارش ہے. اور ہم تمام ہمارے صدر سیکریٹری اور اراکین امام اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ اور یوتھ کی جانب سے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے دوبارہ انشاءاللہ. یہ ضرور ہم ہونے کے بعد یہاں پر تشریف لائیں گے آپ انشاءاللہ اور ڈائریکٹ پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ضرور شکریہ جی ضرور. السلام علیکم. شکریہ، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.